جب ظلم نے شعلے بھڑکائے، جب ظلم نے شعلے بھڑکائے، جب کفر نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا، پامال کیا برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ انسانیت کا یہ معاشرہ ذلت اور رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ نے اس دھرتی پہ کرم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کی تشریف آوری سے، آپ کے پیغام ہدایت سے اس دھرتی کی کایا پلٹ گئی، ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مسلمانوں کو وہ عروج اور وہ ترقی ملی کہ دنیا عالم حیران پریشان ہے، اور آج کے اس دور میں مسلمانوں کا جو زوال ہے، اس کے اسباب ہزاروں اسباب ہیں، لیکن سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی، اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس گناہ سے بچو، اس جرم سے بچو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جس گناہ کا وبال اور جس جرم کا وبال صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جب تم وہ گناہ کرو گے، اس جرم میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر اس کی وجہ سے
جو عذاب آئے گا، جو اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی جو پکڑ آئے گی، اس پکڑ میں پوری امت آ جائے گی۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس گناہ اور اس فتنے اور اس جرم سے مراد دو قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اس گناہ سے جو گناہ مراد ہو سکتا ہے وہ ہے ترک جہاد۔ کہ جب یہ امت جہاد کو چھوڑ دے گی، ترک جہاد کے گناہ میں ملوث ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا جو عذاب آئے گا اس کی لپیٹ میں پوری امت آ جائے گی۔ امت کا ہر فرد اس کی وجہ سے اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ جائے گا۔ اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی تفسیر کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ کر دی جائے، ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے ہو جائے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جائے، یہ قرآن کی تفسیر کا پہلا درجہ ہے۔ تو اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو ہم اپنا ملک آزاد کرواتے ہیں، چونکہ یہ بنی اسرائیل والے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آباد ہوئے تھے۔ ان کا جو اصل وطن تھا، جو ان کا اصل آبائی ملک تھا، وہ ملک شام تھا۔ بنی اسرائیل کا اصل ملک کون سا تھا؟ ملک شام۔ اور ملک شام پر ایک قوم قابض تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ۔ بڑی جنگجو قوم، بڑی طاقتور قوم، بڑی مضبوط قوم، وہ ان کے ملک پہ قابض تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیار کیا کہ آؤ اپنا ملک آزاد کرواتے ہیں، جہاد کے لیے تیار کیا۔ قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑی طاقتور قوم ہے، بڑی مضبوط قوم ہے، بڑی جنگجو قوم ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جانے تیرا رب جانے، جاؤ جا کے جہاد کرو، ہم جہاد نہیں کرتے۔ جب پوری قوم نے جہاد سے انکار کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئی، اللہ کی پکڑ میں آ گئی پوری قوم۔ اس کو اللہ نے میدان تیہ میں بند کر دیا، ایک بالکل چٹیل میدان ہے، دور دور تک زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، دور دور تک کوئی سائے کے لیے درخت نہیں ہے، پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ 40 سال تک اس چٹیل میدان میں پوری قوم کو اللہ نے بند کر دیا، لیکن یہاں بھی اللہ نے بھولا نہیں ہے، انعامات کی بارش ہوتی رہی پیغمبر کی دعاؤں کی وجہ سے۔ انہوں نے آ کے شکایت کی، اے اللہ کے پیغمبر، ہم دھوپ کی وجہ سے بالکل
کوئلے بن گئے، جل گئے، ہمارے جسم جل گئے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں سائے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، جب دھوپ تیز ہوتی اللہ ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ کر دیتے۔ انہوں نے آ کر شکایت کی، اللہ کے پیغمبر پیاس کی وجہ سے ہمارے بچے بلک رہے ہیں، ہمارے جانور تڑپ رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں پانی کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر اس پتھر پہ اپنی لاٹھی کی ضرب لگائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ضرب لگائی، 12 چشمے نکل گئے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں بھی اللہ بھولا نہیں، لیکن جب سزا آئی، گرفت آئی، پوری قوم اس میں مبتلا ہو گئی۔ اسی 40 سال کے عرصے میں اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آپ کے جانشین مقرر ہوئے، اور وہ پرانے سارے بابے بھی مر گئے کہ جنہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی جس نے ریگستان میں آنکھ کھولی۔ اس نئی نسل کی اللہ کے پیغمبر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے تربیت کی، انہیں تیار کیا، اور انہوں نے پھر جہاد کیا، اپنا ملک شام آزاد کروا لیا۔ تو پہلا جرم جس کی وجہ سے پوری قوم اور پوری ملت عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ ہے ترک جہاد، اور اس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر کا دوسرا درجہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث، کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پیغمبر کے سچے فرمان سے کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا جو عذاب آئے گا اس کی لپیٹ میں پوری ملت اور پوری قوم آ جائے گی۔ تو آج کے ہمارے اس زوال کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب ترک جہاد ہے۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں دوسرا جو جرم ہے جو یہاں سے مراد ہو سکتا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا، اس عمل کو ترک کر دینا، اس ذمہ داری کو چھوڑ دینا، اس اپنے منصب کو بھول جانا، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس کی لپیٹ میں پوری امت آ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو وہ اپنا منصب سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس امت کو ساری امتوں سے افضل، برتر، اعلیٰ، بلند و بالا قرار دیا۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، یہ امت ساری سابقہ امتوں سے افضل ہے، ساری پہلی امتوں کی سردار امت یہ آخری امت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو۔ تم روئے زمین کی، بولو نا، تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ وجہ کیا ہے؟
علت کیا ہے، سبب کیا ہے، افتخار کی وجہ اور علت کیا ہے، ساری امتوں سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اس لیے تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو، اس لیے تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو۔ اس کام کے لیے پہلے اللہ نبی بھیجا کرتا تھا، 1,24,000 کم و بیش اللہ نے نبی بھیجے اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا۔ اب آخری نبی آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اب قیامت تک کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، اللہ نے وہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کے ذمہ داری لگا دی، نبی آنے بند ہو گئے، ایسے اب اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سب سے بڑی نیکی جو اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، نیکی کو پھیلانا، نیکی کو عام کرنا، نیکی کی دعوت دینا۔ سب سے بڑی نیکی وہ کون سی ہے؟ اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کی بولو 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 اللہ کی توحید کی دعوت دینا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑی نیکی ہے، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں التوحید راس الطاعات، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، یہ راس الطاعات ہے۔ ساری نیکیوں، ساری بھلائیوں، ساری خوبیوں کی سردار نیکی وہ اللہ کی توحید ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کا پیغام پہنچانا، یہ راس الطاعات ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ عالم ارواح میں جب سارے انسانوں کے روح موجود تھے، عالم ارواح میں اللہ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ بھی اللہ کی توحید کا وعدہ تھا۔ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جس جس نے اس دنیا میں آنا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے بیک زبان جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تم نے دنیا میں جانا ہے، تم نے دنیا میں بڑی بڑی چیزیں دیکھنی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ دیکھنے ہیں، بڑے بڑے دربار دیکھنے ہیں، بڑے بڑے مزار دیکھنے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھنی ہیں، بڑے بڑے عہدے دیکھنے ہیں، بڑے بڑے اقتدار دیکھنے ہیں، تم نے دنیا میں جا کر گھوڑے دیکھنے ہیں، گائے دیکھنی ہے، تم نے دنیا میں جا کر بڑے بڑے انسان دیکھنے ہیں، فرشتے، جنات اور انسانوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، بڑی بڑی چیزیں تم نے دیکھنی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے رب ماننے کے بجائے کسی اور کو رب ماننا شروع کر دو۔ اس لیے آج یہاں بات پکی کر کے جاؤ، شہیدنا، گواہ بن جاؤ کہ ان تقولوا یوم القیامت ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔
نذیر، کل قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دینا یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں بتانے والا ہی کوئی نہیں آیا کہ اللہ کی ربوبیت کیا ہے، رب کون ہے، داتا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، الہ کون ہے، مسجود کون ہے، دعائیں سننے والا کون ہے، بیماریاں لانے والا کون ہے، بیماریاں ہٹانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے، بیٹیاں دینے والا کون ہے، رہائیاں دینے والا کون ہے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا، آج میرے ساتھ بات پکی کر لو کہ تمہارا رب میں ہوں، اور میں ایسا رب ہوں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی القیوم، میں وہ رب ہوں کہ جو ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اس لیے رب وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، منڈیوں میں بکواتا ہے، پیارے پیغمبر کے قدموں میں لاتا ہے، اور وہ بلال اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ وہ چلتا مکے کی زمین پر ہے اور اس کے چلنے کی آواز عرش بری پہ سنائی دیتی ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو یوسف کو کنویں سے اٹھاتا ہے، تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ داتا وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے، وہ داتا نہیں ہوتا جس پہ موت آ جائے، جس پہ موت آ جائے، جو قبر میں دفن ہو جائے، جس کا جنازہ پڑا جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو موت سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے بھی پاک ہے، اور وہ صرف ایک ذات ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ سارے مل کر بولو کون؟ اللہ۔ یہ پہلا علم ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کے بول بولنا۔ ان بولوں کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ جس نیکی کے لیے اللہ نبی بھیج رہا ہے، اور ایک نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء کو بھیج رہا ہے، وہ کتنی عظیم نیکی ہوگی، وہ کتنی بڑی نیکی ہوگی، وہ کتنی اہم نیکی ہوگی، وہ کتنا اونچا پیغام ہوگا، جس پیغام کے لیے، جس نیکی کی دعوت کے لیے، جس نیکی کو پھیلانے کے لیے اللہ 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو بھیج رہا ہے، اور پھر نبیوں کو مارے پڑ رہی ہیں۔ کبھی انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی انہیں کنووں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی ان کے جسموں کو چیرا جا رہا ہے، کبھی انہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، کبھی انہیں ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے جسموں پہ اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی ان کے دانت شہید ہو رہے ہیں، کبھی ان کے ماننے والوں کو جسموں کو چیرا جا رہا ہے، ان کے جسموں سے چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس نیکی کو چھوڑ دیا ہو، اس نیکی کے پھیلانے سے باز آ گیا ہو، ان بولوں کو چھوڑ دیا ہو۔ اللہ کا کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا، مارے کھاتے رہے، وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اس نیکی کو پھیلانے سے باز۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس دھرتی پر اللہ کو سب سے زیادہ پیارے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ وہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کا براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی محب یہ نہیں چاہتا، یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کو کوئی پتھر مارے، اس کے محبوب کو کوئی تنگ کرے، اس کے محبوب کو کوئی اس پہ پھپتیاں کسے، اس پہ کیچڑ اچھالے، اس کے کردار پہ اس کے کردار پہ تان کرے اور اس کو تنگ کرے، اس کو گھر سے بے گھر کر دے، اس کو وطن سے بے وطن کر دے۔ دنیا کا کوئی محب یہ نہیں چاہتا میرے محبوب کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ اللہ جو سچا محب ہے، اس کے پیغمبر اس کے سچے محبوب ہیں، پیغمبروں کو مار پڑ رہی ہے، وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، جو پورا جسم لہو لہان ہو گیا، زخموں سے چور ہو گیا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے، لیکن اللہ نے فرمایا
प्यार है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन जिस मसले के लिए, जिस नेकी को खिलाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है, वो नेकी मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यारी है, उस नेकी से मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यार है। मैंने जिस नेकी के लिए तुम्हें भेजा है, जिस कलमे के लिए तुम्हें भेजा है, जिस नेकी को आम करने के लिए मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, वो नेकी और वो कलमा मुझे सारी दुनिया से ज्यादा प्यारा है। ये सारा जहां मैंने उसी कलमे के लिए बनाया है। और वो कलमा क्या है? कलमा क्या है? इतनी बड़ी नेकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस आदमी की मौत इस हाल में आए कि उसके आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मरने की देर है, जिस्म से रूह निकलने की देर है, अल्लाह फरमाते कील अदखुलिल जन्ना, सीधा जन्नत में दाखिल हो जा। इतनी बड़ी नेकी है, इतनी अजीम नेकी है कि अल्लाह के नबी से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, मन असादन नास बिशफाअतिका यौमल क़ियामा। अल्लाह के पाक पैगंबर, आप शफीउल मुज़निबीन हैं, आप क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। कौन से ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनकी सिफारिश मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा, उसका सिफारिशी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। इतनी बड़ी नेकी है, चाहे काला है, गोरा है, अंग्रेज है, हिंदुस्तानी है, पंजाबी है, सिंधी है, दुनिया के जिस रंग ढंग नस्ल का है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का जिसने इकरार कर लिया, जिसने इस नेकी को कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह की अदालत में इसका सिफारिशी बन के खड़ा हो जाऊंगा। इतनी बड़ी नेकी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए, सब पैगंबरों का कलमा वो यही नेकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहीम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इस्माईल आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह बन गए, नूह नजीउल्लाह बन गए, इब्राहीम खलीलुल्लाह बन गए, इस्माईल ज़बीहुल्लाह बन गए, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह बन गए, दाऊद खलीफतुल्लाह बन गए, मूसा कलीमुल्लाह बन गए, ईसा रूहुल्लाह बन गए। उसूल एक रहा, रसूल बदलते रहे, और वो उसूल था ला इलाहा। और आखिर में आकर ये नेकी अपने कमाल को पहुंच गई, अपने दर्जा इत्माम को पहुंच गई, कामिल हो गई, मुकम्मल हो गई, और दीन मुकम्मल हुआ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गए। इतनी बड़ी नेकी है। अल्लाह की तौहीद की दावत देना यह सबसे बड़ी नेकी है। और इसके मुकाबले में सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ा जुर्म वो शिर्क है। अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी बुराई वो कौन सी है? शिर्क। अल्लाह के नबी अल्लाह की तौहीद की दाई थे और शिर्क का रद्द करते थे। इसी तरह सबसे बड़ी नेकी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उसके मुकाबले में सबसे बड़ी बुराई वो बिदआत हैं, वो रस्म रिवाज हैं। इसलिए सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की तौहीद की इशाअत, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह के नबी की सुन्नत की इशाअत, सबसे बड़ी बुराई शिर्क, सबसे बड़ी बुराई बिदआत, रस्म रिवाज। इसीलिए मेरी जमात का नाम है इशाअत तौहीद व सुन्ना। हम अल्लाह की तौहीद की इशाअत करते हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत की इशाअत करते हैं, शिर्क का रद्द करते हैं, बिदआत का रद्द करते हैं। और आपको भी ये दावत फिक्र दे रहे हैं, आपको भी ये दावत फिक्र दे रहे हैं कि आओ अल्लाह के नबी, अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपने सीने से लगा लो, शिर्क का रद्द करो, बिदआत को छोड़ दो, रस्मों रिवाजों को छोड़ दो। एक मुसलमान का काम रस्म पूरा करना नहीं होता, रिवाज पूरा करना नहीं होता। एक मुसलमान की
یہ ذمہ داری ہے خود بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرے، لوگوں کو بھی اللہ کی توحید کی دعوت دے، خود بھی شرک سے بچے، لوگوں کو بھی شرک سے بچائے، خود بھی اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائے، لوگوں کو بھی اللہ کے نبی کی سنت کی دعوت دے، خود بھی بدعات سے بچے، رسم و رواجوں سے بچے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بدعات سے، رسموں سے، رواجوں سے بچائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اشاعت التوحید و سنہ کو سنو، اللہ کے قرآن کی دعوت کو سنو، اور اللہ کے نبی کا پیغام سنو جو ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو۔ اس لیے یہ نعرہ لگاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ ہر وہ صفت جو الہ کی بنتی ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان میں اور ہمارے مذہب میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ صرف اللہ کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اللہ ہے، باقی سب من دون اللہ ہے، انبیاء بھی اس کے محتاج ہیں، اولیاء بھی اس کے محتاج ہیں، سب اس سے مانگنے والے اور ساری کائنات کو دینے والا داتا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم مسلمان جس زوال کا شکار ہیں، ان کے اگر ہزار اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے مال اور دولت کو اکٹھا کرنے میں پاگل ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگی ہوئی ہے دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا منصب ہے، جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اس سے ہم بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے کھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان عزت چاہتے ہیں، انہیں عزت ملے گی، لیکن وہ عزت کس سے ملے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے میں، اپنانے میں، کہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہو، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہو، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔